دیکھیں جی، ہم جب بھی دنیا کے انقلابات کے بارے میں یا دنیا کی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بہتر اور نمایاں کردار جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہے وہ مانسیرا سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ جی بالکل، علاقے کے لوگ جو ہے نا ان کا کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پر۔ ڈرگ ایڈکشن ہے نا، وہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ وہ ہر جگہ ہر گاؤں تک پھیل چکی ہے۔ کہہ رہے کہ گرینائٹ جو ہے نا اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ جب ضلع بناتے ہیں نا تو اس کا کوئی وہ کرائیٹیریا ہوتا ہے، تو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے آپ کا علاقہ۔ تحصیل اوگی میں تناول سائٹ پہ ایجوکیشن یا ہیلتھ سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ گرلز ایجوکیشن جو ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، تو وہاں پر گرلز ایجوکیشن کا کیا وہ حساب کتاب ہے؟ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی بہنیں آئی ہوئی تھیں ادھر ہی، کیلا ہے جسے نواب صاحب کیش کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سو یو آر ڈوئنگ گڈ۔ اور آج ہمارا جو ہے وہ ایک اور پوڈ کاسٹ ہے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ہے مدعو کیا ہے ایک ایسے بندے کو جو کہ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک آرگنائزیشن بھی چلاتا ہے۔ اوگی سے ان کا تعلق ہے، باقی جو ہے یہ اپنا انٹروڈکشن خود کرائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ جواد ارشد نولی میرا نام ہے اور میں ہزارہ یونیورسٹی سے لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق شیرگھر سے ہے۔ تحصیل اوگی کا یونین کونسل شیرگھر سے میرا تعلق ہے۔ جی، تو آپ ایک آرگنائزیشن بھی چلاتے ہیں اویئرنیس کے لیے؟ جی، اس کا کیا نام ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، یوتھ پاور اس کا نام ہے، اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے، اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور مختلف یوسیز پہ، جیسے تحصیل اوگی کے اندر جو بھی یوسیز ہیں اس پہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور اس پہ ورک کر رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ اویئرنیس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے؟ یہ تقریباً دسمبر میں ہم نے ایک ارادہ کیا تھا کہ ہم ایسا کام شروع کریں گے، تو 4-5 مہینے پہلے ہم نے پہلا پروگرام بلایا اوگی میں، تحصیل اوگی میں ہی، اور وہاں پہ سب سے پہلے پروگرام میں بات ہوئی، تو بات کے بعد ہم نے اپنا ایک مدعا پیش کیا، تو سب لوگوں نے اس پہ راضی ہو گئے۔ اس پہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہو گئے، اور ہم نے آگے کام جاری کیا اور ایک ٹیم بنا لیا۔ زیادہ تر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں زیادہ تر آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے آپ کے ساتھ، یا پھر جو ہے وہ عام لوگ جو کہ اسٹوڈنٹس نہیں ہے وہ لوگ بھی آپ کے اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہے؟ اس میں اب سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو اس کے علاوہ ہمیں جو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں اس میں پروفیشنل بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو اب فارغ ہو گئے ہیں، فراغت حاصل کر لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے مکمل ہمیں سپورٹ کریں گے۔ آپ یوتھ پاور پہ کام کر رہے ہیں، جی، آخر یہ یوتھ پاور ہے کیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جب بھی دنیا کے انقلابات کے بارے میں یا دنیا کی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بہتر اور نمایاں کردار جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ یوتھ پاور کا نام رکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ یوتھ کو سپورٹ کرنے والی، یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آنے کے لیے ایک جماعت ہے نا۔ تو عموماً تو ہم نوجوانوں کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ نوجوان وہ ہوتے ہیں جو دلی طور پہ نوجوان ہو۔ اچھا، ہاں، وہ عمر کا اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا نا، جو بھی اس چیز کے انقلاب کو پسند کرتا ہو۔ تو ہمارے علاقے میں اس چیز کی بہت بڑی مطلب کہ ضرورت ہے۔ بوڑھے جوان بھی شامل ہیں؟ بوڑھے بھی جوان ہیں ہمارے علاقے میں نا، تو ہول پاکستان میں بھی بوڑھے جوان ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے۔ نہیں، آج کل ایسا ہے نا کہ 25 سے اوپر چلی جاتی ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس طرح تو میرے بال ابھی سفید ہیں، میں بوڑھا تو نہیں کہہ سکتا خود کو۔ اچھا، دل جوان ہے آپ کا؟ دل جوان ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں اپنے علاقے کی بات کروں تو وہاں پہ آپ دیکھیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے یا مذہبی پارٹیوں سے، ہمارے علاقہ ہو یا پاکستان ہو، متنفر ہو گئے۔ وہ اس کے دل میں ایک نفرت ہے جو ایک کے لیے دوسرے کے لیے بوئی جا رہی ہے، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ اوگی کی بات کریں یا مانسہرہ ایبٹ آباد کی کہیں کی بھی بات کریں، تو وہاں پہ ایک ایسی جماعت کا آنا یا ایسے پلیٹ فارم ہم لے کے تبھی آ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ نوجوان ہیں وہ اپنی آواز بلند کر سکیں اس پلیٹ فارم کے تھرو۔ اور یہاں پہ کوئی بھی بڑا چھوٹا یا کوئی بھی ایسا ہم نے نہ علاقائی تعصب رکھے کہ اگرور کا یا تناول کا، بلکہ ایک پوری جماعت ہے جو اگرور اور تناول کو فی الحال اس جگہ کام کری ہے علاقے پہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم اسے۔ اچھا، مقاصد کیا ہے، کس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا مقاصد، مین مقصد جو ہے وہ اویئرنیس ہے نا۔
آپ دیکھ کس لیں چیز کی اویئرنیس ایجوکیشن کی بھی ہے, ہیلتھ کی بھی ہے, جو ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. تو ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں ہے نا ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ بھی نہیں پتہ, اور یہ بھی نہیں پتہ ہمارا حق کیا ہے. ہم اگر طالبات کے لیے اسکول نہیں ہے ہمارے علاقے میں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا حق ہے, اور اگر یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا حق ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا تھا, اور انشاءاللہ ہم کر بھی رہے اور مستقبل میں بھی کریں گے کہ وہاں پہ مختلف اسکولز کالجز کا وزٹ کر کے وہاں پہ ایک سیشن کر رہے ہیں جہاں پہ اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور اسٹوڈنٹ کو اس طرح مائل کیا جا رہا ہے کہ آپ کو صرف جو معاشرے کا آپ پہ ایک احسان ہے, سوشل لائف آپ کی ہے, اس کو بھی آپ نے جاری رکھنے ہیں. اچھا, اس میں ڈرگس کی بات کریں نا, یوتھ میں ڈرگ, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا وہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ وہ ہر جگہ ہر گاؤں تک پھیل چکی ہے. چرس تو عام ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے زیادہ پھیلی جانے والی جو ہے وہ شیشہ بھی اب پھیل چکے ہیں, اور عوام جو ہے وہ اس سے قاصر ہے کہ نہ اس کے نقصانات سمجھ رہی ہے, اور نوجوانوں میں یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسی رمضان میں تقریباً 8 سے 10 قتل ہوئے, تو اس میں وہی نشئی لوگ شامل تھے. تو یہ نہ صرف اس علاقے کا جو امن سکون ہے وہ خراب ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہماری آنے والی نئی نسلوں کے لیے بھی بہت سارا نقصان لے کے آ سکتی ہیں. اچھا, یوتھ پاور پہ تو آپ نے بات کر لی, آپ سے پوچھا بھی. اوگی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلا پوڈ کاسٹ کیا تھا اوگی کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے نا, کہ اوگی جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے. تو تنول سائڈ ہے کہ ایک تنول ہے, ایک وہ دوسری کون سی سائڈ ہے, اگروڑ سائڈ ہے. اچھا, تنول کے سائڈ والے لوگ کہہ رہے کہ ہمارا جو ہے نا الگ ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے. پہلے تو مطلب کہ اوگی والے کہہ رہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ دیا جائے, تو تنول سائڈ جو ہے نا وہ سائڈ پہ کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے نا الگ ڈسٹرکٹ دیا جائے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو اوگی پورا جو ہے نا اس میں وہ تحصیل ہے, اس میں جو ہے نا اگروڑ اور تنول بھی آتا ہے. بالکل آتے ہیں. تو یہ آپ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں یہ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے. اچھا, اس میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوگی ہم جب بھی دوسرے علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں وہاں کی مین جو جگہ ہوتی ہے نا, جیسے تحصیل اوگی ہے, ہم تحصیل اوگی کے بارے میں جانتے ہیں. تو ہم اس سوسائٹی کا جب وزٹ کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے آگے کیا کیا اس میں درِ بندیاں یا کیا کیا اس ایک دوسرے سے علیحدگی ہیں. تو وہاں پہ 2 بڑے علاقے ہیں, ایک تناول اور ایک اگروڑ. تو مسلم اسٹیٹس میں جہاں ہزارہ ایک ضلع ہوا کرتا تھا, اس میں ایک مسلم اسٹیٹس جو تھیں اس میں امن اسٹیٹ تھی, جسے اب تناول کا نام دیا جا رہا ہے, اور پھلار اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ ہی لنک تھی. تو اس کے علاوہ جو اگروڑ تھا وہ اس وقت ضلع ہزارہ کا ایک پارٹ تھا جو 1947 میں پاکستان کے ساتھ لنک ہو گیا. لیکن ہماری جو تناول جو تھا وہ 18 دسمبر 1950 کو تناول پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی. تو اب تناول اور اگروڑ کو پاکستان کے ساتھ یا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا تحصیل میں, ان کا بیسک مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن ان ریاستوں کو جب توڑا گیا تو جیسے اور مسلم ریاستوں کو حقوق دیے گئے, جیسے سوات ہے اور مالاکنڈ جیسے دوسری اسٹیٹس ہیں, وہاں ٹیکسیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی, عوام فری آف ٹیکسز ہیں, ان پہ ٹیکسز نہیں ہوتے. شانگلہ بھی ہے اس میں. تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا ایشو نہیں آتا, عوام کے لیے بہت سارا ریلیف ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. تو ریونیو وہاں پہ بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے جس سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے علاقے میں ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. اچھا, تناول سائڈ پہ کافی معدنیات ہیں نا. جی بالکل ہے. گرینائٹ خاص کر زیادہ مشہور ہے. کہہ رہے کہ گرینائٹ جو ہے نا اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. جی. آیا یہ کون اسمگل کر رہے ہیں؟ آیا باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باہر سے جو ہے نا آئے ہوئے ہیں, ٹھیکے لیے ہوئے اور اسمگل کر رہے ہیں. اچھا, گرینائٹ کی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ ایک نیچرلی ہمارے پاس قدرت کی طرف سے ایک دیا گیا تحفہ ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے, جس کو ہم اگر بہتر انداز میں استعمال کریں تو ہمارے علاقے کے بارے میں بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو, جیسے اگر یہی جو ریونیو اس سے پروڈیوس ہو رہے وہ اگر ہمارے علاقے یا لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, تو پھر
تو یہ ایک ہمارے لیے بہت سارا نقصان ہے، کیونکہ جنگل بھی کاٹا جا رہا ہے اور ایک پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے. تو سب سے جو اس میں شامل لوگ ہیں اس میں علاقے کے بھی خیر کہہ سکتے ہیں، لیکن سسٹم بہت اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ مانسہرہ سے کنٹرول ہو رہی ہے، جی بالکل. علاقے کے لوگ جو ہے نا ان کا کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پہ. تو اگر یہ آپ کا جو ہے ضلع بن جاتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو جو ہے فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب ضلع بناتے ہیں نا تو اس کا کوئی جو ہے وہ کرائیٹیریا ہوتا ہے، وہاں کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، وہاں کے رقبے کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے آپ کا علاقہ؟ رقبے کی بات کی جائے تو تناول کا رقبہ اتنا بڑا ہے نا کہ وہ 4-5 اضلاع میں بٹا ہوئے. آپ توڑغر کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ تناول ٹچ ہے. پھر آپ اب تو مانسہرہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن ایبٹ آباد کے ساتھ بھی ہے، یہ بٹگرام کے سائڈز بھی ہے. اس کے علاوہ اوگی کے ساتھ جو ٹچ ہے وہ ایریا ہمارا تناول کا، اگر ان پہ ہی ضلع بنایا جائے نا یہ تو رقبے کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ہماری آبادی 8 لاکھ سے تقریباً تجاوز کر رہی ہے ہماری آبادی. صرف تناول سائڈ پہ؟ ہاں، تناول اگرور دونوں کی. اچھا، دونوں کی. تو دونوں کا ایک ساتھ تحصیل میں شامل ہونے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ ہوں، اور اگر ہم فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے، انتظام ایسا یا اس انتظام میں اصلاحات لانی چاہیے جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا، تو ضلع سے جو ہے نا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک علاقے کو. جب وہ ضلع بنتا ہے ایک ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے. تو عام لوگوں کو جو آپ کے علاقے کے ہیں ان کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ اور وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے. ہیلتھ کی بات کروں تو DHQ جو کہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹائپ ہوتا ہے وہ بنے گا. پھر ہمارے ہاں یونیورسٹی کیمپس آئے گا. پھر ایجوکیشن کے حوالے سے اور جو مائننگ سے یا فارسٹ سے جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ میں لگے گا اور اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے گی وہاں پہ. اور عام عوام کے لیے یہ ہے کہ طلبہ طالبات کے لیے ہر قسم کی سہولیات ملیں گی، امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہوگا، ہم عوام کو ان امپلائمنٹ سے بچا سکیں گے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تحصیل اوگی میں تناول سائڈ پہ ایجوکیشن یا ہیلتھ سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے، نہ پراپر اسکولز ہیں، نہ کالج ہیں. صحیح. تو اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی بالکل. آپ بات کریں نا تناول کی، ہول پورے تناول میں صرف ایک بوائز ڈگری کالج ہے جو صرف دربند میں. اچھا. اور وہاں پہ عملہ بالکل نہیں ہے. عملہ اگر ہے بھی تو وہاں پہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، انگلش، اسلامیات اور اردو. اور اس کے علاوہ جو اوگی میں یا اگرور میں ایک بوائز ڈگری کالج ہے، وہاں پہ بھی یہی عملے کی کمی اور وہاں پہ انفراسٹرکچر. یہ کب سے یہ ایشو ہے، یہ جو عملہ نہیں ہے اور جو اسٹاف جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے؟ اوگی کا جو ڈگری کالج ہے میرے خیال سے دربند کا 2013 میں اور اوگی کا 2012 سے، اس وقت سے ابھی تک یہ مسائل چلے. تو اتنی مانیٹرنگ ہو رہی تھی KP کے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی مطلب کہ KP کے گورنمنٹ تو مانیٹری کر رہی تھی نا، وہاں پہ جو نمائندے ہیں یا جو بھی ہیں تو وہ علاقے کی ان کے پاس سب سے ایجوکیشن کے بڑے مسائل آ رہے تھے، ان کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر رہے تھے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اچھا، آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، آپ بوائز کا کہتے جا رہے ہیں لیکن گرلز ایجوکیشن جو ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو وہاں پر گرلز ایجوکیشن کا کیا وہ حساب کتاب ہے؟ اچھا، گرلز کا جو ہے وہ اوگی میں ایک ہی گرلز ڈگری کالج جو بن ہی رہا ہے تقریباً پچھلے 4-5 سالوں میں. اس کی بلڈنگ تو بن گئی ہے لیکن 90% اس میں کوئی بھی عملہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کوئی بھی ٹیوٹر ہائر نہیں کیا گیا اچھا وہاں کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ نا یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ گرلز کے لیے پہلے ایک ڈگری کالج آیا تھا شیرگھر میں جو کہ جگہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے چلا گیا وہ لوور تناول کی طرف اور اس سائڈز پہ چلا گیا، لیکن وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوا. لیکن اب مستقبل کے لیے ہماری طلبات کے لیے کوئی بھی ڈگری کالج وہاں نہیں آنے والا. ڈگری کالج تو جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہے. گراس روٹ جو لیول ہے اس پہ کیا حساب کتاب ہے؟ گراس طلبات کے لیے نہیں، جو ہاں طلبات کے لیے گرلز ایجوکیشن. اب UC شنگلی کی بات کریں، شنگلی بانڈی نا جو مین UC میں آتی ہے، وہاں پہ طلبات کے لیے ایک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تمام UCs میں کوئی بھی پرائمری اسکولز وغیرہ نہیں. اچھا، طلبات کے لیے کم ہی ہیں. تو جو
یہ ان لوگوں کا اپنا شوق نہیں ہے، یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے نا میرے علاقے میں بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پریفر نہیں کرتے کہ لڑکی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ بنے اور جو ہے وہ سرو کرے کنٹری کو اور اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ حساب کتاب آپ کے علاقے میں بھی ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کی طرف سے ایفرٹ ہے لیکن جو اسکولز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، والدین تو چاہتے ہیں ہماری اولاد پڑھے نا. اچھا. اور ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ دلچسپی ہے والدین کی کہ جیسے بیٹا پڑھ رہے ویسی بیٹی بھی تعلیم حاصل کرے. لیکن جو سب سے بڑی خامی ہے وہ ہم سب خامی تو نمائندوں پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل بالکل. ہماری عوام میں بھی حامی ہے کہ وہ اس بات سے اویئر نہیں ہے ہم نے اپنا رائٹ کیسے لینا ہے. اچھا، تو کالجز اور مطلب جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے پھر ان کو مانسہرہ آنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے ایبٹ آباد یا پھر باقی اضلاع جو ہے پاکستان کے وہاں جانا پڑتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی. اور یہی دیکھیں نا، میں ہزاری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، میرے ساتھ اور اسٹوڈنٹ ہزاری یونیورسٹی میں ایبٹ آباد میں یا طالبات ہیں، تو اگر انہیں وہاں پہ یہ حقوق دیے جائیں یا ایجوکیشن فیسلٹیز دی جائیں تو وہ تو یہاں آنا پسند نہیں کریں گے نا. بالکل. اور گھر میں رہنا ہر کوئی پسند کرتا ہے. ہیلتھ کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آپ کہہ رہے کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بنایا جائے. تو آپ کے علاقے میں ٹورزم کا جو ہے کیا حساب ہے؟ وہاں پر کوئی ایسے علاقے ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اٹریکشن رکھتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں، یہاں محظوظ ہو سکتے ہیں؟ ٹورزم کی بات کی جائے تو ہمارا ڈسٹرکٹ اور مانسہرہ یہ قدرتی طور پہ بہت خوبصورت ہے. لیکن اگھی میں جو اسپیسیفک جگہ ہیں ان میں سے ایک ہوا گلی ہے اگرور میں، اس کے علاوہ پکٹ وغیرہ جہاں پہ اکثر لوگ جایا کرتے ہیں، اور تناول میں پنج گلی دربان جہاں پہ دریا ٹچ ہو رہے، پھر دنکر شریف، اور سب سے مطلب کہ قدیم جو جگہ ہے وہ شیرگڑھ کا ایک قلعہ ہے جسے نواب صاحب اب رہائش کے لیے یوز کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں اور کشمیر یا باہر سے بیرون سے لوگ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی بہنیں آئی ہوئی تھیں ادھری، اچھا تو وزٹ کرنے اس جگہ اکثر. اچھا، تو یہ جو جتنے نام آپ نے لیے علاقوں کے ہوئے تو قدرتی طور پر آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے. اس کے لیے جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن فنڈز جو ہے وہ مہیا کیے جاتے رہے ہیں جو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے. تو مطلب مختلف علاقوں میں ڈسٹرکٹ کو دیے جاتے ہیں، وہاں کے علاقوں میں جو ہے اس پہ کام کیا جاتا تھا، وہاں پر بیوٹیفیکیشن کے لیے کام کیا جاتا تھا. آپ کے علاقے میں اس فنڈ کا کوئی آنا جانا رہا ہے یا پھر کوئی کام ہوا ہے؟ میں ٹورزم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا وہ پوری نہیں ہو رہی. ٹورزم تو دور کی بات ہے. انفراسٹرکچر کی بات کریں تو وہاں آپ دگئی کا پل انڈر کنسٹرکشن ہے 2-2.5 سالوں سے. اور وہ پل ادھر چھوٹا سا ایک پل بنایا گیا تھا جہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی. وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اگھی اور تناول اور اگرور اور پھر علاقہ غیر جسے اب تورغر کے نام سے جانا جاتا ہے اور دربان، ان سب کی آمد و رفت ہوتی ہے اور اگھی میں ان کا کاروبار ہے. تو حال ہی میں بارشیں ہوئی جب، تو عوام کا آمد و رفت بند ہو گئی. تو پھر اس سے جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک بائک والا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے آٹا رکھا ہوا تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ آٹا بھی اس کا گر گیا. اب اس حال میں دیکھیں نا، عوام کے پاس ان کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی تو ان کے لیے ٹورزم پہ کہاں کام ہوا ہے. اور اگر تو ٹورزم پہ کام ہوتا جیسے کہ سیاح وغیرہ آتے ہیں ہمارے علاقے، تو کوئی ان کے لیے ریسٹورنٹ ٹائپ یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ وہ آرام کر سکیں یا رہ سکیں، یا جہاں پہ وہ لطف اندوز ہونے کے بعد واپس گھر آ سکیں، گھر ٹائپ کچھ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، تو اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز وغیرہ سے جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یونیورسٹیز میں ہماری ایک اگرور سوسائٹی ہے جسے زرنوش بھائی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور تناول ہے وہاں بھی بخت بھائی ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی فل سپورٹ ہے نا. ہماری باتیں ہو گئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ آپ کے علاقے کے مسائل. تو فائنلی آپ اب اگر ان ساری باتوں کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. میرا آخر میں نوجوانوں کا ایک میسیج ہے کہ آپ بھی میری طرح ہیں، میں بھی آپ کی طرح ہوں. نہ میں نے اس معاشرے کے لیے فی الحال کچھ کیے، نہ آپ نے کچھ کیے، اور اس معاشرے کے جو ہم پہ احسانات ہیں
ان کو ہم نے پورا کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس سوشل لائف سے الگ نہیں ہو سکتے. آپ یہ سمجھیں ہم نان پولیٹیکل ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اپنے آپ کو الفاظوں میں یاد کریں. یہ چیزیں ہمارے لیے ایک نوجوان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی, اس کے مستقبل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. تو اس کے لیے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں علاقے میں بھی. اس کے بعد ہم ڈویژن کو دیکھ لیں, ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں, ڈویژن کو دیکھ لیں. تو ایسے ہی جب نوجوان جو ہیں اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہر جگہ پہ یہ آواز اٹھے گی. چلے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ.